بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام انسائڈ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری۔ ڈار کا زور اور ڈالر کمزور، دوسری طرف عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کی تیاریاں مکمل ہونے کے دعوے، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی اعلان نہیں کیا جا رہا کہ کس تاریخ کو لانگ مارچ ہوگا۔ حکومت کی تیاریاں جو مکمل ہو چکی ہیں اور اس کے خلاف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خاص بجٹ مختص کر دیا گیا ہے کہ اس لانگ مارچ کو کیسے روکا جائے۔ تیسری بات جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ عارف علوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ سائفر کی سازش کے حوالے سے میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ دوسری طرف فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کی حکومت سازش سے نہیں ہٹائی گئی تو پھر تحقیقات کیوں نہیں ہوتی؟ یہ پارٹی میں اختلافات کی کوئی نوید ہے یا یہ بیان صرف ایسے ہی دے دیا گیا؟ لیکن اگر یہ چیز اتنی زیادہ امپورٹنٹ تھی کہ خان صاحب کی پوری بساط الٹ گئی اور حکومت چلی گئی تو خود ان کی ہی پارٹی کے ایک رہنما اور جو کہ صدر بھی ہیں وہ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا کچھ اور ہونے جا رہے ہیں؟ تمام موضوعات پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں کیپٹن ریٹائر ادیب صفی صاحب، آپ تجزیہ کار ہیں، اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جناب رانا گلزار طاہر صاحب، رہنما پیپلز پارٹی، سے پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے۔ اور عبید شاہ صاحب، تجزیہ کار، سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ کیپٹن ریٹائر ادیب صفی صاحب، کیا سمجھتے ہیں؟ عارف علوی صاحب انٹرویو کے دوران کہتے ہیں کہ میں سمجھتا نہیں ہوں، یعنی کہ میں کنونس نہیں ہوا ہوں۔ کیا کہنا چاہ رہے تھے وہ، اور آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ٹائم ٹھیک تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا انٹرویو میں نے تو نہیں سنا، لیکن جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں جب تک اس کا صحیح کانٹیکسٹ ہم نہیں سمجھیں تو اس پر کوئی رائے زنی نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ انہوں نے کچھ اس کے متعلق اپنا اظہار خیال کیا ہے، لیکن اتنے عرصے سے اس پر بات ہوئی ہے، مختلف زاویوں سے بات ہوئی ہے، لوگوں نے اپنی رائے دی ہے، یہاں تک کہ بہت سارے ایسے تجزیہ کار جو امریکن تھنک ٹینک میں ہیں جن سے میرا رابطہ بھی ہے، یہ بات عیاں ہو گئی، یہ بات انہوں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا کہ یس، یہ خود بخود نہیں ہوا، اٹ واز اسپانسرڈ۔ ایک تھنک ٹینک میں امریکن وہ کہتا ہے وی ور ایبل ٹو بائی دی لیڈرشپ بٹ وی لاسٹ دی نیشن، مطلب اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ دیا اس نے جو اس میں۔ تو بات یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی طرف یہ چیز ہوئی ہے۔ اور ہماری جو دو سیکورٹی کونسلز کی جو میٹنگ ہوئی ہے، ایک عمران صاحب کے صدارت میں اور ایک شہباز شریف، دونوں کی جو کمپوزیشن تھی وہی تھی سو فار ایز دی ملٹری از کنسرن، اور انہوں نے کوئی چیز تردید نہیں کی، اسی کو تجدید کر دی کہ ہاں جی جو پہلے ہم نے کہا تھا کہ مداخلت ہوئی ہے تو مداخلت کو انہوں نے بھی تسلیم کیا۔ سو آئی تھنک وی شوڈ لیو اٹ ایٹ دیٹ۔ اس میں اس کو کریدنے کا یا اس کو آگے ہم تو چھوڑنے کے لیے تیار تھے، لیکن انہی کے ایک عارف علوی صاحب نے کس طرح سے اس کو کہا کہ جی میں نہیں سمجھتا، جب آپ بھی سمجھ رہے ہیں اور پھر مخالف پارٹیز بھی کہہ رہی ہیں کچھ نہ کچھ تو ہے۔ یہ کیا وجہ ہوئی کہ عارف علوی صاحب نے اس کا؟ میں اس کے لیے ایک دو پوائنٹس میرے ذہن میں آئے، اس کی وہی کہ ابھی جو ان کا عارف علوی صاحب کا کردار رہا ہے، جس میں بقول ان کے مفاہمت کا انہوں نے عمل شروع کیا، اور ایک خبر کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف کی اور عمران صاحب کی ملاقات ان کے دفتر میں ہوئی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں اس کا تو سرا ملتا جا کے نا۔ تو اس چیز کو برقرار رکھنے کے لیے، اس چیز کو آگے بڑھانے کے لیے، ایک افہام و تفہیم کی فضا قائم کرنے کے لیے میرے خیال میں اس قسم کی بات کی گئی کہ اس کو ریجیکٹ بھی نہیں کیا اور اس کو مطلب ہاں بھی نہیں کیا، ریجیکٹ نہیں کیا انہوں نے۔ تو اس لیے یوں سمجھ لیے کہ ان کو کوشش ہی کی جا رہی ہے کہ دونوں سائڈ جو ہے اس چیز پر آمادہ ہو جائے، ان چیزوں کو پر سے پشت کریں۔ اور مین چیز ہے وہ یہ کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو کانفرنٹیشن ہے عوام کا اور سیکورٹی فورسز کا یا حکومت کا، اس کو نہ ہونے دیا جائے، کیونکہ یہ اگر رونما ہوا تو اس کے بعد اس کے نتائج بڑے مضمر نکلیں گے۔ رانا گلزار طاہر صاحب کیا کامنٹ کریں گے اس حوالے سے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف مفاہمت کی بات تھی یا واقعی کوئی اور بات ہے جو سامنے نہیں آ رہی ہے؟ شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رور صاحبہ آپ کا آپ کے چینل پر دیکھیے، رور صاحبہ بات یہ ہے کہ میں تو اس بات پر بار بار آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں کہ افہام و تفہیم جو ہے وہ بڑی اہم چیز ہے، اور ہمیں بجائے ہی ایک دوسرے پہ تنقید کرنے کے، جو ہوا ہے اس کو آپ پیچھے چھوڑ دیں
اور قوم کی ترقی کی بات کریں اور اس میں اہم کردار ادا کریں. سمجھ نہیں آتی کہ وہ قوم کی ترقی کی بات بھی کرتے ہیں محترم خان صاحب، اور پھر قوم کو نقصان بھی پہنچا رہے ہیں اور وہ طرح طرح کے الفاظ بھی ادا کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت صدر صاحب ہوں، پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں، دوسری جماعت کے لوگ ہوں، ہمیں ملک کی ترقی کے لیے سوچنا ہے. ملک جس دورائے پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے، جو صورتحال ہے ملک میں، مہنگائی، بے روزگاری جس طرح سے ہے، اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے. اب صدر صاحب نے اگر کوئی پولائٹلی طریقہ کار اختیار کیا ہے، صدر صاحب کیا کہ میں نے وہ بیان نہیں سنا ہے، اب سنیں گے تو اس میں پتہ چلے گا کہ صدر صاحب کے اس میں عزائم کیا ہیں، ان کا موقف کیا ہے، وہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. لیکن میں یہاں ضرور یہ کہوں گا کہ خان صاحب ہوں یا کوئی بھی آدمی ہو تو ہمیں اجتناب برتنا چاہیے. الیکشن کا انتظار کرنا چاہیے. الیکشن ہوں گے، جس کو عوام سلیکٹ کرے گی وہ پھر اپنی معاملات کو لے کر چلے، کیونکہ یہ وقت جو ہے یہ نہیں ہے. ضد چھوڑنی چاہیے. اور خان صاحب کو ہماری گزارش ہے کہ وہ اسمبلی میں واپس آ جائیں اور جو ٹائم ہے اس کو وہ پورا کریں، اور اس کے بعد پھر عوام میں جائیں اور عوام سے رجوع کریں. اور عوام اگر ان کو اچھا سمجھتی ہے تو عوام ان کو سلیکٹ کرے. کیونکہ جو وہ الیکشن کی بار بار ایک بات کر رہے ہیں، تو دیکھیے یہ تو اصول یہ تھا کہ جب ان کے پاس ٹائم تھا وہ اسپیچ کرتے، قوم سے خطاب کرتے اور الیکشن کا اعلان کر اور ریزائن کر کے چلے جاتے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. وہ دوسرے سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی الیکشن کرائیں. آپ نے کیوں نہیں کیا ایسا؟ آپ کو کرنا چاہیے تھا. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں. آپ پہ بھروسہ نہیں تھا نا؟ نہیں بھروسہ نہیں، وہ خود تو کرتے نا. ارے جناب خود کرتے. جب ایک وزیر اعظم اعلان کر رہا ہے، صدر ان کا، وزیر اعظم ان کا، کہتے ہیں نا کہ سب کرپٹ ہے، میں ٹھیک ہوں، میں تو کیوں دوں؟ میں ابھی بھی تو مسئلہ یہی ہے نا، کوئی یہ کہتے ہیں کہ میں ملک کو سنبھال سکتا ہوں، میں کیوں دوں؟ اللہ ان کو بہت عزت دے، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں. ثابت تو کریں وہ تو جھوٹے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ اعلان کرتے اسمبلی میں فلور پہ کھڑے ہو کر، کہتے جی میں اسمبلیاں ڈیزولو کر رہا ہوں، میں الیکشن کا اعلان کر رہا ہوں، اور چلے جاتے. تو بات یہ کہ وہ انہوں نے تو ایسا کیا نہیں. وہ تو انہوں نے تو پاکستانی عدلیہ کے قوانین، آئین کو بھی پیروں کے تلے روندا. انہوں نے پارلیمان کے نظام کو بھی ٹھیس پہنچائی. انہوں نے عدالتی قوانین کو بھی ٹھیس پہنچائی. بات وہ پاکستان کی ترقی اور تعمیر کی کر رہے ہیں، پاکستانی قوانین کو مان نہیں رہے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ ان کو پاکستانی قوانین کو نہیں، دیکھیں سازش کہاں سے ہوئی بھائی. پارلیمنٹ کے اندر نو کانفیڈنس آیا اور ایک آئینی طریقے سے تبدیلی آئی ہاؤس کے ذریعے. ان کو اس چیز کو تسلیم کرنا چاہیے. وہ اپنی ناکامی کو نہیں، دیکھیں اپنی ناکامی کو تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ اچھے حکمراں ثابت نہیں ہوئے. لیکن عوام کو وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ عوام کو تھوڑا ٹائم لگے گا، خود سمجھ آ جائے گی کہ خان صاحب، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ابھی لوگ بیٹھے یہ بہت اچھے لوگ ہیں، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں. بات نہیں، دیکھیں عوام کو سمجھ آئے گی کہ کس طرح سے جو معاملات ہیں. میں نے پھر کہہ رہا ہوں کہ سب کو ایک پیج پہ آنا ہوگا، پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا، ریاست کو سوچنا ہوگا، کیونکہ ریاست بڑی مشکل کے اندر ہے. ٹھیک ہے سر، عبید کی طرف چلتے ہیں. عبید کیا سمجھتے ہیں؟ ایک چلیں تھوڑا سا اس کو میں اور ڈیفائن کر دیتی ہوں. ایک حکومت جاتی ہے، سازش کے نتیجے میں سازش ہوتی ہے، اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے عدم اعتماد کی تحریک آئی، اور عدم اعتماد کی تحریک کے بعد خان صاحب کو ہٹنا پڑا پیچھے. یعنی کہ مین مدعا یہ ہے کہ وہ سازش کی وجہ سے ہوا. پارٹی کے ایک رہنما صدر، جن کے اوپر بار بار الزام بھی لگتا رہا کہ وہ اپنی پارٹی کی حمایت کر رہے ہیں، چونکہ وہ صدر ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. آج صدر کی حیثیت سے یا پارٹی کی حیثیت سے دونوں طرف سے ایک بیان آتا ہے کہ میں سازش کو سازش نہیں سمجھتا، میں کنونس نہیں ہو سکا اس بات پہ. کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو صدر صاحب کہہ رہے ہیں میری بھی وہی رائے ہے. میں بھی کبھی کنونس نہیں ہو سکا کہ کوئی سازش ہوئی. اس میں دو باتیں ہیں. سازش یہ اس وقت کہی جا سکتی تھی جب ایم این ایز یا ایم پی ایس کو خریدنے کے لیے کوئی غیر ملکی ڈائریکٹو ہوتا، وہاں سے پیسہ آیا ہوتا اور ایسا کوئی انٹرسٹ سرو ہو رہا ہوتا یا ہرٹ ہونے سے بچ رہا ہوتا جو کسی غیر ملکی قوت سے ریلیٹڈ ہوتا، امریکہ یا کوئی بھی. نام تو خان صاحب بھی نہیں لیتے. اب ایک پروسیجر جو ہے وہ آئین میں پاکستان کے پروویژن ہے. اس پروسیجر کو ایکسپیڈائٹ کرنے میں سازش کیسے ہو سکتی ہے، یہ میں سمجھ سے باہر ہے میری. پہلی تو بات یہ ہے عدم اعتماد کا پروویژن جو ہے وہ آئین میں موجود ہے، اور اپوزیشن پارٹیوں کو یہ اختیار ہے کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک لائیں، اور وہ لے آتی ہیں
تو یہ کیوں نہیں سمجھا جاتا کہ وہ اپنے موشن میں لائی؟ وہ تو ہمیشہ حکومت کی ٹانگ کھینچنے کو تیار ہی رہتی ہیں. وہ تو نہیں چاہتی کوئی بھی حکومت، ہر اپوزیشن چاہتی ہے کہ وہ حکومت کو کھینچ کے گرائے. جب بھی ان کو نمبر پورے ہوتے نظر آئیں گے وہ یہ کوشش کریں گے. اس میں سازش کا کیا سوال ہے؟ نہیں، ادیب سکھی صاحب ہمارے ساتھ پہلے بھی پروگرام میں آ چکے ہیں اور انہوں نے بڑی صحیح طریقے سے اس کی وضاحت کی ہے کہ سازش ہی ہے، اور انہوں نے کافی بس ان کی وضاحت پہ پھر چلیے پھر بحث کیوں کر رہے ہیں؟ پھر بات ہی ختم ہو گئی نا. اگر ان کی وضاحت، یہ کوئی بات ہی نہیں ہے وضاحت زبردستی کی. مطلب جو میں کہوں وہ آپ مانیں، بس مجبور ہیں آپ. کیا کہیں گے؟ میں دوسری بات بھی عرض کر دوں نا ساتھ ساتھ. اپنی رائے کا حق حاصل ہے، اسی کو کہتے ہیں فریڈم آف اسپیچ. تو بات یہ ہے کہ آپ نے مسکراہٹ میں ہی جواب دے دیا اپنا. اس میں بات یہ ہے دیکھیں، جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں نا، یہ بہت غور طلب بات ہے. فیصلے جو ہیں دے ڈیسائڈ دی کوالٹی آف ایڈمنسٹریشن. اگر فیصلوں جو آپ کر رہے ہیں، چاہے پریزیڈنٹ ہیں، پرائم منسٹر ہیں، جس لیول پہ فیصلے کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے، دی سورس آف انفارمیشن اگر وہ کمزور ہے تو آپ کے فیصلے کمزور ہوں گے، اور اگر وہ انفارمیشن آپ کی صحیح ہے تو آپ کے فیصلے صحیح ہوں گے. میری ایک بات آپ اس سے میں پوچھ رہی ہوں، کنونس ہونے کی بات کرتے ہیں کہ مجھے کنونس نہیں کیا گیا، تو وہ جو پہلے تحقیقات کے حوالے سے یہ ان کے سگنیچرز کے بعد تحقیقات شروع ہوئی ہیں، تو جب کنونس ہی نہیں ہوئے تھے تو پھر وہ سگنیچرز کس نے کیے، کیوں کیے انہوں نے، اگر وہ اب آکے کہتے ہیں جی میں پہلے کنونس نہیں ہوا تھا؟ دیکھیں، یہ تو ایک خان صاحب کے دباؤ پر انہوں نے آگے فارورڈ کر دیا اس کو، چیف جسٹس کو بھیج دیا، ایک لیٹر لکھ دیا کہ جی آپ اس کی تحقیقات کریں. تحقیقات ہوں گی تو اس میں سے کون سا کبوتر نکلے گا وہ مجھے نہیں پتا، اور اس سے اس قوم کو کیا ملے گا آئی ڈونٹ نو. تو بات یہ ہے، آڈیو لیک کے بعد تو ویسے بھی بہت کچھ سامنے آیا. نہیں، آڈیو لیکس میں بھی دیکھ لینا، خان صاحب کے دو موقف ہیں. آڈیو لیک اپنی جب تک نہیں آئی تھی تو خان صاحب ملائن کر رہے تھے وزیر اعظم کو کہ دیکھو ہمارے استعفوں پہ کیا باتیں کر رہے ہیں، دیکھو یہ کیا. اب کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا طریقہ ہے، فیک بنائی جاتی ہیں، ڈیپ بنائی جاتی ہیں ویڈیوز، فلاں کی جاتی ہیں. خان صاحب ایک جگہ کھڑے نہیں ہو سکتے. خان صاحب کا چت بھی اپنی، پٹ بھی اپنی، وہ والا حساب ہے. وہ یہ تو خیر چھوڑے بات یہ ہے کہ یہ بے وفائیوں کا موسم ہے. خان صاحب پھر بھی لکی ہیں، خان صاحب پھر بھی لکی ہے، زیادہ لوگ چھوڑ کے نہیں گئے. صدر صاحب کے راستے ابھی ڈسٹنس آ گیا ہے ان سے، اور ابھی بڑھتا جائے گا، یہ خلیج بڑھے گی. صدر صاحب نے جو دبے لفظوں میں کہا ہے، اصل میں مقصد یہ ہے کہ پارٹی کے لوگ صدر صاحب کو شکوہ کرنا شروع ہو گئے، اور صدر صاحب سمجھنے لگے کہ خان صاحب کی پالیسیاں ٹھیک نہیں ہیں، جس لائن پہ خان صاحب چل رہے ہیں یہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کا نقصان ہوگا. اور ان کے درمیان اب اختلاف بڑھے گا. فاروق لغاری اور بے نظیر صاحبہ کی اب درمیان ایسی صورتحال رہ چکی ہے، نواز شریف صاحب اور غلام اسحاق خان صاحب کے درمیان رہ چکی ہے، اور آگے بھی اس کے علاوہ بھی رہ چکی ہے، جنرل مشرف صاحب اور جمالی صاحب کے درمیان بھی رہ چکی ہے. تو یہ تو بے وفائیوں کا موسم ہے. جب اسٹیبلشمنٹ کسی سے، خان صاحب تو کہیں پہ بھی نہیں نا، حکومت میں تو نہیں ہے وہ بھی. میں حکومت کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو پارٹی کی بات کر رہا ہوں نا، پارٹی کی بات کر رہا ہوں نا. پارٹی میں ظاہر ہے وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ صدر صاحب کو وہ فون کریں گے، جو کہیں گے وہ کریں گے وہ، لیکن صدر صاحب اب ایسا کرنے کی پوزیشن میں نظر نہیں آ رہے. صدر صاحب اب ظاہر ہے سائیڈ لیں گے اسٹیبلشمنٹ کا، اور خان صاحب کو چاہیں گے کہ خان صاحب اپنی پالیسی بدلیں. چلیے، اگر عارف علوی صاحب ایسا کرتے بھی ہیں تو گورنمنٹ اگر نئے الیکشنز بھی ہوتے ہیں تو کتنا عرصہ، اس سال، 1.5 سال، اگلے سال تو ویسے بھی الیکشنز ہونے ہیں، خان صاحب کی بات نہیں بھی مانی جائے، مانی بھی جائے تو اتنا تو ٹائم نہیں ہے. دیکھیں، ایک آدمی کی ذات کی یا اس کے عہدے پہ براجمان رہنے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ خان صاحب کو اس وقت وقتی طور پر سیاسی فائدہ چاہیے. خان صاحب چاہتے ہیں کہ اگر ان کا کوئی آدمی اقتدار کے ایوانوں میں، ظاہر سپریم کمانڈر آف آرمڈ فورسز ہیں، وہ وہاں سے ان کو پورا فیور کرے. وہ علوی صاحب ظاہر ہے مناسب نہیں سمجھتے ہوں گے کہ اس طرح بالکل کھلم کھلا وہ اگینسٹ چلے جائیں اسٹیبلشمنٹ کے. تو ابھی یہ تو بات کوئی اتنی سگنیفیکنٹ نہیں ہے. ابھی یہ خلیج بڑھے گی اور یہ فاصلے بڑھیں گے. اب خان صاحب کی جو احتجاج کی کال ہے، آپ دیکھیں احتجاج کتنے ہی دھرنے خان صاحب بھی دے چکے ہیں اور کتنے ہی دھرنے دوسری جماعتیں بھی دے چکی ہیں. خود خان صاحب کی حکومت میں بلاول نے بھی دیا، مولانا فضل الرحمان نے بھی دیا، تحریک لبیک نے بھی دیا. کوئی نتیجہ نہیں. حکومتیں نہیں جاتی ان دھرنوں سے، حکومتیں تو جاتی ہیں اسمبلی میں موجود نمبرز سے، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو اسمبلی میں موجود نمبرز ہیں وہ فی الحال بالکل ایسے نہیں ہے کہ خان صاحب کو کوئی فروٹ آف ڈیمانڈ مل جائے. میرا یہ خیال ہے کہ میں یہ مشورہ دوں گا کہ خان صاحب ابھی صبر سے تیاری کریں الیکشن کی. ابھی 3 صوبوں میں ان کی حکومت ہے، گلگت بلتستان میں بھی ہے، KPK میں بھی ہے اور پنجاب میں بھی ہے. اگر وہ ابھی جھگڑے کی کیفیت کھڑی کریں گے تو ملک ہیجان میں جائے گا. ہمیشہ جب بھی یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ یہاں بھی حکومت ہے وہاں بھی حکومت ہے تو ایک دم ذہن میں آتا ہے کہ پھر نون لیگ کی حکومت کہاں ہے. ایک بریک کا وقت ہے. بریک سے پہلے ایک سوال چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ اگر یہ آرمی چیف کے تقرر کے حوالے سے صدر کا کیا آئینی کردار ہوگا، اس حوالے سے بات کریں گے. لیکن ایک وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں.
بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں ادیب سفیر صاحب کی طرف چلتے ہیں. ادیب سفیر صاحب ان معاملات کو بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں. کیا کردار ہوگا آرمی چیف کی تقرری میں قانونی طور پہ صدر کا؟ دیکھیے ایز پر دی رولز اینڈ کانسٹیٹیوشن صدر کی جو اسٹیٹس ہے وہ جیسا کہ کہا سمبولک ہیڈ آف دا اسٹیٹ، وفاق کی علامت ہے. بٹ کانسٹیٹیوشن میں یہ بھی ہے کہ وہ سپریم کمانڈر آف دی آرم فورسز ہیں. لیکن جتنے بھی فیصلے ہوں گے وہ پرائم منسٹر بینگ دا چیف ایگزیکٹو اس کے ریکمنڈیشن کے مطابق ہوں گے. ایون پارلیمنٹ سے بھی اگر آپ ابھی دیکھیں پچھلے دنوں بہت سارے پاس ہو کے وہاں گئے، علوی صاحب نے نہیں سائن کیا، واپس بھیج دیا، تو ایک دفعہ بھیج دیا، سیکنڈ ٹائم وہ آٹومیٹکلی وہ بن گیا. مطلب ہی ڈز ناٹ انجوائے، ہی ڈز ناٹ ہیو دی اتھارٹی ٹو اوور رول اینی تھنگ، چاہے پارلیمنٹ سے آ جائے چاہے پرائم منسٹر سے آ جائے. وہ ڈیلے کر سکتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، واپس بھیج دو کہ ریکنسیڈر کرو. بٹ دا فیکٹ از ہی از این اپروونگ اتھارٹی ایز اے سمبل. تو جو ان کے پاس ریکمنڈیشن آئے گی فرام دی پرائم منسٹر وہ ان کے لیے بینڈنگ ہے. اینڈ ایز سچ چیف آف آرمی اسٹاف ہو، نیول اسٹاف ہو، میں سمجھتا ہوں یہ اچھا صدارتی نظام میں یہ ڈھانچہ بدل جاتا ہے اور پارلیمانی نظام میں ڈھانچہ بدل جاتا ہے. جی ہاں، اگر صدارتی نظام میں پھر تو ڈفرینٹ بات ہوتی ہے نا، لیکن پارلیمانی نظام میں تو یہی چلتا. اور اب بات 75 سال ہو گئے، 32 سال میں نے بھی ورزی میں رہا، کبھی بھی اس چیز کو اس کا ایشو نہیں بنا دیا گیا. اب میں یہ دیکھ رہا ہوں، میرے والد بھی سول سرونٹ تھے قائد کے ساتھ، اور میری پیدائش بھی پاکستان سے پہلے کی ہے، تو میں نے سب کچھ دیکھا یہاں پر بنتے ہوئے اور بگڑتے ہوئے. ابھی جو ٹرینڈ جو مجھے الارمنگ لگ رہا ہے وہ یہ کہ ان چیزوں کے اوپر بحث اور ان چیزوں کے اوپر ایشوز بنائے جا رہے ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے. سر اس کا سہرا کس کے اوپر جاتا ہے؟ سارے میرے کو دیکھیں پولیٹیکل ارینا میں اس وقت اگر آپ دیکھیں تو میں جیسے کہ جو فیصلے کر رہے ہوتے ہیں ان کی بنیاد انفارمیشن پہ ہوتی ہے. آج کل جتنے بھی آپ اسٹیٹمنٹ دیکھیں گے، چاہے وہ اس پہ بیٹھے ہوں، ٹی وی پروگرام پہ بیٹھے ہوں، یا فواد چودھری صاحب نے یہ کہہ دیا، انہوں نے یہ کہہ دیا، دے ہیو ویری لٹل ٹائم ٹو گیٹ دیٹ انفارمیشن ویریفائڈ اینڈ دین میک اے ڈیسیشن کی کیا ہے. اور اگر خدا نخواستہ جیسے کہ ابھی آپ کہہ رہی تھیں، اگر فیصلہ انہوں نے کیا اور وہ سازش ہے کہ نہیں ہے، یہ ہے یہ وہ نہیں، غلط ثابت ہو گیا تو آپ کو دین یو شوڈ اس کو ریوائز کریں. آپ کی تمام گفتگو میں ایک پوائنٹ جو میں آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گی، مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ 75 سالوں میں ملک کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا جو ابھی ہو رہا ہے، آرمی چیف کی تعیناتی کو اس طرح سے پبلک میں لایا جا رہا ہے، تو یہ صرف کیا پبلک کی غلطی ہے؟ یہ کسی ہمارے رہنما پبلک کی تو اس کی غلطی نہیں ہے. آپ سوشل میڈیا کے یوز پہ بات کر رہے ہیں نا، کہ سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے جو ہے لوگ اس پہ کامنٹ کر رہے ہیں، تو کہیں سے تو پش کیا گیا ہے. مان لیں کہ خان صاحب یہ اگین میں ابھی جو اسٹیٹمنٹ دوں گا، یو ول ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ان ٹیکنگ اٹ آن. یہ پہلی دفعہ یہاں تک یہ اس نہج پہ پہنچ گئے کہ اس پروسیس کو پولیٹیسائز کر دیا گیا. اور یہ کہتے کہ نہیں جی فوج کا یا اسٹیبلشمنٹ کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر میں ہسٹری کی بات کروں گا، کوئی اپنی طرف سے قیاس آ رہی ہے یا نہیں ہے، ہسٹری میں ایوب خان واز دا فرسٹ پرسن جنہوں نے پولیٹیکل انجینئرنگ کا داغ بیل ڈالی اور بیسک ڈیموکریسی کا ایک شوشہ چھوڑا اگینسٹ فاطمہ جناح. سو پولیٹیکل انجینئرنگ وہاں سے شروع ہوگی. اس کے بعد آپ ضیاء کے دور میں آئیے تو وہاں پر انہوں نے نان پارٹی بیسس پہ الیکشن کروائے، وہ بھی پولیٹیکل انجینئرنگ تھی. مشرف کے دور میں آئیے تو انہوں نے اپنی ایک پارٹی کنگز پارٹی کہہ لی، وہ کھڑی کی، اور اس کے ساتھ انہوں نے تو واٹ وی سی ہیئر ناؤ ٹوڈے از دا ریزلٹ آف کیومولیٹیو افیکٹ. کہ اتنے دنوں سے جو کہتے رہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں، بٹ آپ اس میں انوالو رہیں، تو اس لیے یہ تعیناتی بھی جو ہے پولیٹیسائز ہو گئی، لوگوں کے زبانوں پہ آ گئی. اتنے فراغ دلی سے لوگ اس پر کمنٹ کر رہے ہیں جو کہ پہلے کبھی نہیں سنا. تو میں سمجھتا ہوں اٹ از بیٹر کہ لیو اٹ لائک دیٹ. جس کی بھی اس کی سروس کی جو پروسیجر ہے، جو گورنمنٹ کے جو پروسیجرز ہیں، تو اس کے حساب سے جو بھی نام آئے گا اس کے حساب سے. میں ایڈ کرتی جاؤں کہ ادیب صفی صاحب نے جو باتیں کہی ہیں اس کو صرف ایسے ہی نہ لیا جائے، پروگرام کو بار بار یوٹیوب پہ بھی جو ہے اس کو پلٹ کے دیکھیے گا اور ان کے ایک لفظ کو سنیے گا کہ کہنا کیا چاہ رہے تھے. کافی ڈیپتھ میں بات ہوئی تھی. اینی وے آگے چلتے ہیں. رانا گلزار صاحب، آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، تو کیا
गवर्नमेंट का जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है, वजीर आजम है, उनका इख्तियार है कि 6 लोग हों और 6 में से किसी का जो सिलेक्शन करें, ये तो पूरी सवाबदीद इन्हीं की है। खान साहब का ये जो एक बात वो कह रहे हैं जी आर्मी चीफ की तकर्री अगली गवर्नमेंट आएगी उसके बाद उनकी तकर्री की जाए, ये बात मानने वाली है, मानी जा सकती है या नहीं मानी जा सकती? ये क्यों कर रहे हैं खान साहब दावा, क्या मसला है? देखिए जी, आर्मी का अपना एक कवानीन है और अपना उनका एक डिसिप्लिन है और अपना उनका एक तरीक़ेकार है किसी भी चीफ की तकर्री का। उससे खान साहब की मंशा या हमारी मंशा नहीं चलनी चाहिए। खान साहब होते कौन है इसमें ये बात करने वाले? यही तो खान साहब ने तो ये बेड़ा गर्क किया है कि उन्होंने ही तो आवाम के अंदर ये शोर मचा मचा के पहले इदारों को, जजों को बुरा भला कहा, फिर माफिया मांग रहे हैं। ये कैसे आदमी हैं जनाब? इसको तो पॉलिटिसाइज होना ही नहीं चाहिए, इसको तो डिस्कशन करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, जो भी अगर हम आर्मी चीफ लगाते हैं या चीफ जस्टिस लगाते हैं या किसी भी इदारे के हेड बनाते हैं तो वो उनका अपना एक मैकेनिज्म है, अपना एक तरीक़ेकार है, तो वो उसी तरीक़ेकार से वो तैनात होने चाहिए। उसमें किसी को असरअंदाज नहीं होना चाहिए। जब उनका एक टाइम है उस टाइम पर वो घर चले जाएंगे, दूसरा आ जाएंगे। पिछले आप शो उठाकर देखिए 2018 से पहले खान साहब यही कुछ तो कह रहे थे कि जी ये पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं ऐसा चाहता हूं। आज वो सब कुछ खुद कर रहे हैं। तो खान साहब को चाहिए कि खान साहब ऐसी हरकतें न करें। कल को अगर अल्लाह ना करे अगर आप वजीर आजम बन गए तो क्या होगा? आप इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगे। आपने अभी कर दिया। आप ये है कि देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूं कि मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि आप भी अपने प्रोग्रामों में इनको जिक्र इसलिए ना करें कि ये उनका एक इदारा है, ये उनका काम है। आप लोग खुद खान साहब कह रहे हैं, आप उनको हवा दे रहे हैं, आप उनको उठा रहे हैं। देखिए, ये कोई बात नहीं है। खान साहब नहीं कह रहे, लॉन्ग मार्च की कॉल जो है उसके 3 बुनियादें कल के प्रोग्राम में भी कहा था सर। लॉन्ग मार्च की सुनिए, लॉन्ग मार्च की भी सुन लीजिए। देखिए, खान साहब को किसने मना किया है? वो लॉन्ग मार्च का शौक पूरा करें, किसने उनको मना किया है? वो अब सुनिए ना, अरे सुनिए, तो वो अपने लोगों से मांग रहे हैं कि जी हमको जो है ना 2-2 हजार लोगों की लिस्ट दें। जो अगर 2-2 हजार लोगों की लिस्ट देंगे तो मैं ऐलान करूंगा। बात यह कि इसका मतलब उनके पास कुछ नहीं है, कोई लॉन्ग मार्च में नहीं जाएगा। मैं आपको सही बता रहा हूं कि आप देखिए, खान साहब में वो दम अब नहीं है। वो गीदड़ हैं, वो गीदड़ की भभकियां दे रहे हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। खान साहब अब वक्त तो थोड़ा सा गुजरने दीजिए। भभकियां जिसने दी हैं वो पंजाब में भी है, वो अब इस वक्त जो है केपीके में भी है। आप ही ने कहा गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में देखिए, खुशी की बात है, खुशी की बात है। हमने तो मना नहीं करा कि वो पंजाब में भी हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा में भी हैं, वो बलूचिस्तान में भी हैं, वो कश्मीर में भी हैं, वो पूरे पाकिस्तान में। फिर क्यों रो रहे हैं? जब वो सब जगह मौजूद है तो रो क्यों रहे हैं? कह रहे हैं कि मेरे करना चाहिए। मेरे पाकिस्तान के ऊपर करप्ट लोग आ गए, पाकिस्तान के ऊपर करप्ट आ गए तो सबसे बड़ी करप्ट तो आपकी अपनी बहन है, आपकी अपनी जमात में लोग बैठे हुए हैं। पहले आप उनको तो ठीक कीजिए। आपने 3 साल 7 महीने आप क्या करते रहे? आपने किसके खिलाफ इंक्वायरी की? आपने किसको बंद किया? आपने किसी को कुछ नहीं किया। आप सिर्फ बेवकूफ बनाते रहे। आज आपको वही मौका मिल गया। आज आप वीडियो लीक, फलां लीक, ये देखिए, सोशल मीडियाओं से रियासतें नहीं चलती, रियासतें पॉलिसी से चलती हैं, रियासतें हिकमत से चलती हैं। आप ना अच्छे हाकिम रहे, ना आपके पास हिकमत है। आपके पास हाँ एक बात है, आप जबान दराजी के सानी नहीं है आपका। आपने वही लोगों को सिखाया। तो मैं तो गुजारिश ये करता हूं कि खुदारा, ठीक है खान साहब को आप वोट दें, लेकिन थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। थोड़ा वक्त लगेगा, खान साहब को सब कुछ याद आ जाएगा, सब पता चलेगा। वक्त ही तो नहीं है। लॉन्ग मार्च की कॉल दी जा रही है और उसमें जो आप ये बात कर रहे थे कि क्यों, कब, कैसे, तो उसको डिस्कस नहीं किया जाए। डिस्कस उबैद इसलिए भी करना जरूरी है, 3 मुतालबात, इलेक्शंस पहले हो जाए, इलेक्शन कमीशन उनकी मर्जी का हो और नए आर्मी चीफ की तैनाती। भैया इलेक्शन कमीशन भी तो उन्होंने ही बनाया था सर, वो भी एक कहानी है। और खान साहब ने तो बनाया था, और आर्मी चीफ को इंस्ट्रक्शन भी तो इन्होंने ही दी थी। इसको बाजवा साहब को भी इन्होंने ही दी थी। तो यही तो कल कहते थे कि इंस्ट्रक्शन नहीं मिलनी चाहिए, तो क्यों दी? तो ये अपनी जबान के तो खुद सानी है, ये तो खुद झूठे हैं। इनको तो सच बोलने की आदत डालें, कौम को भी सच सिखाएं। आप मदीना की रियासत की बात करते हैं, क्या मदीना के रियासत का मालिक ऐसी बातें करते थे? मदीना की रियासत का मालिक तो उसे कौम बनाई है, कुछ भी हो तो फिर मदीना का नाम ना ले, मदीना की रियासत का नाम ना ले, फिर आप सियासत करें। आप
اسلام کو بیچ میں نہ لائیں. حدیث صفی صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا, یقیناً جو ہے اس کو میں واپس دیکھیں اسلام کو بیچ میں نہ لائیں. اب سیاست کریں, سیاست میں جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ صبح کچھ اور شام کچھ نہیں کہہ سکتے. عبید, میرا سوال آپ نے سن لیا ہوگا, عمران خان صاحب کا مطالبہ کیا اس لیے ٹھیک ہے کہ وہ ایک ملک کے پاپولر لیڈر, یا پھر آپ کہہ لیں گے لوگ ان کو ووٹ بھی دے رہے ہیں اور سیٹس ان کے پاس زیادہ ہیں, کیا ٹھیک ہے کہ ایک شخص جو پارلیمنٹ سے باہر ہے, وفاق سے باہر ہے, اور وہ یہ مطالبہ کرے اور اس مطالبے کی وجہ سے وہ اسلام آباد میں بھی پہنچ جائیں اور لانگ مارچ کی کال دے دیں؟ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں, میں فرسٹ آف آل آئی وڈ سلائٹلی ڈس ایگری ود دا کیپٹن صاحب جسٹ سیڈ کہ یہ ایک ایکیومولیٹو افیکٹ ہے آرمی چیف کی تعیناتی والی بات, پولیٹیکل انجینئرنگ والی بات. میں پہلے تو یہ آپ کو کہوں نا کہ یہ جو خان صاحب نے کہا کہ جی بہت ہی عجیب سا تبصرہ کیا کہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگا لیں گے نواز شریف اور زرداری, تو اس کو صحیح طرح سے لوگ لے نہیں رہے. میرا معمولی سا ایک سوال ہے, کیا زرداری صاحب بلاول ہاؤس کے کسی ملازم کو یا نواز شریف صاحب رائے ونڈ کے کسی نوکر کو آرمی چیف لگا سکتے ہیں؟ مرضی سے مراد کیا تھی میں کچھ اب تک کنسیو نہیں کر پایا ہوں. جو اوپر کے 3-4 لوگ ہیں موسٹ سینئر, انہی میں سے کسی کی کریڈیبلٹی دیکھتے ہوئے اگر کسی پہ کوئی الزام ہوا یا کسی کی پولیٹیکل ایفیلیشن کا خطرہ ہوا تو اسے ہو سکتا ہے, یا اس کی پروفیشنلزم میں کوئی کمی لگی تو ہو سکتا ہے اسے بائی پاس کر دیا جائے, اس کے بعد والے کو لے لیا جائے. یہ اوپر کے جو 3-4 لوگ ہیں انہی میں سے کوئی فیصلہ ہونا ہے. مرضی سے مراد کیا ہے؟ وہ مرضی سے مراد یہ ہے کہ پھر آپ اپنے کیمرہ مین کو بولے بھائی یہ آرمی چیف ہے کل سے, تو ٹھیک ہے, مرضی ہے آپ کی. یہ خان صاحب کیا کہنا چاہتے تھے؟ یہ کچھ ایک آدمی مطلب صحیح طرح لوگ سوال نہیں پوچھ رہے خان صاحب سے کہ خان صاحب آپ کہنا کیا چاہتے تھے, اس کا مطلب کیا نکلتا ہے. ایک تو میں یہ چاہتا تھا بات کروں. اب آپ آئیے دوسری بات پہ, لانگ مارچ پہ. خان صاحب کہہ رہے ہیں, آپ یہ دیکھیے ایویلویٹ کیجئے اس مطالبے کو, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایم این اے یا ایم پی اے کو اپنے حلقے سے 8,000 آدمی کم سے کم لانے ہوں گے. تو خان صاحب سے پوچھئے یہ آدمی ہیں بھیڑ بکریاں ہیں, کتے بلیاں ہیں, پکڑ کے چوہے ہیں, کہیں سے پکڑ کے لائیں گے؟ یہ تو ہماری تمام جماعتوں نے کیا ہے. تو خان صاحب میں کیا فرق ہے پھر کیا فرق ہے؟ پھر فرق کیا ہے میں پوچھ رہا ہوں. ان کی پاپولیرٹی ایک ببل ہے, سوشل میڈیا کا آؤٹ پٹ ہے. 50 آدمی انہوں نے بنگلے لے کے یہاں رکھے ہوئے ہیں, اپنی پارٹی کے لوگوں کو ان کا بجٹ دیا ہوا ہے کہ یہ یہاں بٹھاؤ اور ان سے 1,000 اکاؤنٹ ایک لڑکا بنائے گا, ایک لڑکی بنائے گی, اور وہ پوسٹ کریں گے میرے فیور میں کہ خان صاحب سلو موشن میں چلتے ہوئے آ رہے ہیں, خان صاحب عظیم رہنما, مسلم امہ کے دل جیت لیا. یہ ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے ماحول بنا کر لیڈر بنایا گیا ہے. خان صاحب اگر جینوین لیڈر ہوتے تو کم سے کم ان کے کراچی والی امپورٹنٹ سیٹ کیسے جیت گئے, وہ میری عرض سنیے, میں آپ کو کہہ تو رہا ہوں, آپ نے میڈیا سیل ان کے دیکھے نہیں ہیں, 5,000 کی ٹیم ہے. آپ میں کیوں مل گئی ان کو سیٹیں؟ مجھے اس کا جواب دے دیں. کیا یہی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں نا لوگ, لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے. خان صاحب کی اپنی آڈیو میں کہہ رہے ہیں اسپون فیڈنگ, بچہ سمجھتے اپنے ووٹر کو, وہ کہتے ہیں بچے کو جیسے سر بچے کو فیڈ کر دیا, اور آپ نے وزیر اعظم نیا لیا ہے, اس کا کیا جواب ہے سر؟ ٹھیک ہے بچے کو فیڈ کر دیا, وہ 18 سال کا ہو گیا, اس نے جا کے ووٹ ڈال دیا, تبھی تو پنجاب میں حکومت ہو گئی, ان کی نہیں ہوتی نا. دیکھیں یہ نمبر گیم, آپ ایک سیٹ سے ادھر 2 سیٹ سے ادھر لوگ بک رہے ہیں. 5 آدمی تو خان صاحب خرید رہے تھے, کیا خریدنے نہیں خان صاحب نے لوگ؟ خان صاحب نے نہیں خریدے لوگ. یہ آپ اس ڈرٹی پالیٹکس میں خان صاحب کو کچھ عرصے پہلے تک دیکھیں, ابھی خان صاحب کی پاپولیرٹی کا گراف ان آڈیوز کے بعد, اور اب ویڈیوز بھی آنے والی ہے, کافی کچھ فرق اس پہ پڑا ہے, اور یقیناً خان صاحب اس کو ریپیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ڈیمیج کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بن جاتی ہیں جعلی, انہوں نے نواز شریف صاحب کی بھی سنوا دی, لیکن لہجہ لوگ پہچانتے ہیں, سمجھتے ہیں. اگر کوئی بھی سمجھدار انسان ہے وہ سمجھتا ہے کہ خان صاحب جو بات راز و نیاز کے انداز میں کر رہے ہیں, خسر پسر میں کر رہے ہیں, وہ یقیناً کوئی ان کی جینوین بات ہی ہوگی. نواز شریف صاحب تو چیخ کے خطاب کر رہے ہیں, وہ چیخے ہوئے خطابوں سے لفظ جوڑ لیے گئے. لہجہ سمجھ میں آتا ہے انسان کی. خان صاحب کی جو آڈیو لیک ہوئی ہیں اس میں ان کا لہجہ بتا رہا ہے کہ وہ جنرلی کسی سے کیا بات کر رہے ہیں, اور نواز شریف کی جو آڈیو خان صاحب نے سنائی وہ لہجہ بتا رہا ہے کہ وہ چیخ کے ان کے جلسوں میں ان کا خطاب ہے جس میں سے الفاظ لے کے جوڑے گئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب کی پاپولیرٹی کو تھوڑا ڈینٹ لگا ہے, جو سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو حاصل ہوئی اور مزید خطرناک طریقے سے لگ سکتا ہے, جس کی تیاری خان صاحب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیپ فیسنگ ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے, لیکن یہ بھاری ڈینٹ لگا ہے. اور وہ کال بھی کوئی اسی لیے نہیں دے رہے کہ وہ بھی ویٹ اینڈ واچ کر رہے ہیں, اور اندرون خانہ وہ بھی مفاہمت کی کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ مجھے بریتھنگ ٹائم ملے, مجھے ریلیف ملے, تو میں بھی کچھ ہلکا ہاتھ کروں. پارٹی میں بھی اندر سے لوگ چاہتے ہیں کہ بھائی کوئی تھوڑا سا طریقہ بنایا جائے کہ جس میں زیادہ اگینسٹ نہ جائیں, کوئی ایک لمٹ بنا لے. اب آپ دیکھیں, میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ یہ 1 سال کا ٹائم ہے اس حکومت کے پاس, یا 9 مہینے 10 مہینے ہیں, ان کو کام کرنے دیں, یہ ملک کے مفاد میں ہے.
یہ چور بھی ہوں گے، عبید کرپٹ بھی ہوں گے. آپ سے ہی سوال میں پوچھ رہی ہوں، نئے الیکشنز کی بات کی جاتی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ اتنا یقین ہے ان کو کہ نئے الیکشنز ہوں گے تو میں ہی آؤں گا، ان کو یہ بات یقین ہے، فرض کریں کوئی اور آ جاتا ہے تو اس کا مطلب پھر وہی بات ہو جائے گی کہ جی میں ہم تو نہیں کھیل رہے ہیں، اس وقت کیا ہوگا؟ دیکھیں وہ یقین اس گراؤنڈ پہ ہے کہ جو ضمنی الیکشنز ہوئے ان میں اچھے ووٹس ان کو پڑے اور وہ یقیناً پاپولر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابھی تازہ ترین پچھلے چند دنوں میں کی ڈیولپمنٹ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی پاپولیرٹی پہ اثر پڑنا شروع ہوا ہے، جس کا ان کو خود بھی اندازہ ہو رہا ہے اور ان کی پارٹی کے لوگوں کو بھی ہو رہا ہے. اور پھر یہ ایف آئی آر ہیں اور یہ مقدمات، ایف آئی اے نے ایک اور آج آپ کو پتہ ہے ممنوع فنڈنگ کے حوالے سے ایف آئی آر لانچ کر لی ہے ان کے خلاف. ابھی گرفتاریاں کچھ ہو گئی ہیں، ایک ان کی پارٹی کے 2 لوگ اہم اریسٹ ہو گئے ہیں، ابھی اور لوگوں کے یہ سارے مسائل ان کے سامنے آ رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں ایک ویو جو ہے اس کو میں انکیش کر لوں، جلدی سے ایک الیکشن ہو جائے تو اس ویو کا مجھے فائدہ پڑ جائے. لیکن ٹائم گزرے گا تو میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ چونکہ اس وقت ایک گورنمنٹ ایسی ہے جو ایک براڈ بیسڈ گورنمنٹ ہے، پیپلز پارٹی بھی اسی گورنمنٹ میں ہے، بڑی پارٹی ہے، نون لیگ بھی اسی گورنمنٹ میں ہے، بڑی پارٹی ہے، فضل الرحمان صاحب بھی اسی گورنمنٹ کا حصہ ہے، وہ بھی بڑی پارٹی ہیں، اور کچھ لوگ بھی ہیں. تو یہ ملک کے لیے اچھے فیصلے کر سکتے ہیں اور کافی مسائل کو اگر صحیح سے کام کرے، ڈیڈیکیٹڈلی کام کرے تو بحران سے ملک کو نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہمیں بریک پہ نہیں جانا تو ہم ادیب صفی صاحب کی طرف چلتے ہیں. ادیب صفی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ مستقل؟ میں برخوردار کی بات ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. I was in uniform and you were in no form whatsoever. جی آپ صحیح جو میں جو کہہ رہا ہوں آپ اس سے ایگری کریں نہ کریں it doesn't make any damn difference. میں نے اس میں زندگی گزاری اور اس لیے آپ کی جو گفتگو ہے اس پہ میں کوئی تبصرہ نہیں کر رہا ہوں. آپ لوگ پولیٹیکل لوگ ہیں جو دے چاہ کریں، بٹ جو میں نے جو بات کی وہ بیسڈ آن فیکٹس اینڈ فگرس کی ہے، اس لیے آپ کے اس سے ایگری کرنا یا نہ کرنے سے doesn't make any damn difference. تو میں نے کب کہا ایگری کرے سر آگے چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں. اس لیے وہ چیز کلیئر کرنا ضروری تھی کہ جو فوج کے طریقہ کار ہے میں جانتا ہوں کیا ہے، کس طریقے سے یہاں تک پہنچتے ہیں. پھر اس لیول پہ آنے کے بعد یہ غور اس لیول پہ 3 اسٹار لیول پہ آنے کے بعد 19-20 کا بھی فرق نہیں ہوتا. یو کین چوز اینی بڈی، ایوری بڈی از پروفیشنل، ایوری بڈی از کمپیٹنٹ، ایوری بڈی از دین جو سلیکشن ہوتا ہے اس کی جو چیف ایگزیکٹو ہے اس کی اپنی ثوابدیدی اختیار ہوتا ہے کہ جی اس کو بناؤ، ٹھیک ہے. دیٹ از پیریڈ، نتھنگ ایلس. There is no difference between 5-6 people جو اس لیول پہ پہنچ گئے. Executive means وزیر اعظم. He has the choice کہ جس کو بھی بنا دے. But there, so far as professional competence is concerned, اس کی اپنی جو کیریئر is concerned، اس میں کوئی اس میں نہیں ہوتا. یہاں تک پہنچے اسی لیول پر ہیں کہ they are all in competition. اچھا ادیب صفی صاحب میں چاہتی ہوں مزید آپ سے بات ہو. انفارچونیٹلی ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے فوراً بعد جو ہے ادیب صفی صاحب سے پھر شروع کرتے ہیں. ایک بریک ہے، بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہے. یقیناً جب بریک ہوتا ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم آن اسکرین نہیں کر سکتے، لیکن اینی وے فیملی کی طرح پروگرام ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں. کیٹمن صاحب خاص طور پہ ذکر ہو رہا تھا تعیناتی کے حوالے سے، قانونی شک جو ہے وہ طریقہ کار اس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. آپ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے نام سجسٹ کیے جاتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے. میں چاہوں گی کہ ہم جو ویورز ہیں ان کے کو بھی بتایا جائے کہ کس طرح سے یہ پروسیس ہوتا ہے. دیکھیے تینوں سروسز میں جب بھی آپ 3 اسٹار لیول پہ پہنچ جاتے ہیں جو 1 2 3 4 5 اوپر کے جتنے، ان میں سے یہ کسی پروفیشنل کمپیٹنس یا ان کی قابلیت اس کے اوپر آپ انگلی نہیں رکھ سکتے. دے آر آلموسٹ ایٹ دا سیم لیول. 19-20 کا ہی فرق ہوگا. یو کین چوز اینی بڈی. تو یہ ہوتا یہی ہے کہ جب اوپر پہنچتا ہے ان میں سے 3 نام جو ایس او پی ہے وہ ہو جاتے ہیں، کبھی 4 چلے جاتے ہیں، جو بھی ان کی چیف ایگزیکٹو کی ریکوائرمنٹ ہے. اینڈ دین ہی میکس دی ڈیسیشن. اس میں 2 چیزیں آتی ہیں، ایک ان کی اپنی ثواب جو انفارمیشن آتی ہے ریکمنڈیشن، ٹھیک ہے، اور ایک جو پریزیڈنٹ چیف ہے وہ ریکمینڈ بھی کرتا ہے، اس بھی اپنی ریکمنڈیشن دیتا ہے کہ اس کو بنانا ہے، اس کو نہیں بنانا، چاہے وہ بنے یا نہ بنے. وہ جو میں نے دیکھا ہے 95% ٹائم جو سرونگ چیف نے جو ریکمنڈیشن کی ہے وہ کبھی نہیں بنتا. سمجھ دیا ادھر، یہ میں نے دیکھا ہے. اچھا وہ خبر تو آتی ہے کہ یہ تھا اور وہ نہیں بنا، وہ بن گیا وہ. تو اس لیے جو نہیں بنتے ہیں کسی بھی طرح سے ان کے خلاف کوئی یہ آپ کوئی بات نہیں کر سکتی. دے آر ایز گڈ ایز اینی بڈی. وہ بن گیا، اس کی قسمت میں تھا، اس کی ڈیسیشن آ گئی، جو انفارمیشن چیف ایگزیکٹو کے پاس تھی اس کی بنیاد پر انہوں نے سلیکٹ کیا. ادیب صفی صاحب آپ سے ایک کوشچن، کیونکہ آپ نے کافی آپ منع کرتے ہیں مجھ سے پولیٹیکل کوشچنز نہ پوچھا کریں وہ اس پہ، لیکن سر کیا سمجھتے ہیں نواز شریف صاحب کی واپسی ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، اور کیا صرف مقدمات کی واپسی پہ ہی وہ آئیں گے یا ویسے بھی آ جائیں گے اس کے بعد مقدمات دیکھتے رہیں گے؟ اس کے سوال کے جواب میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں. جی سر.
दम बखुद हूँ सर मक्तल ये मंजर देखकर, दम बखुद हूँ सर मक्तल ये मंजर देखकर, मैं कि खुद मकतूल हूँ लेकिन सफ़े कातिल में हूँ। वो जनाब वो आप इसको अगर आप कातिल भी हैं वही, और वो उसको आपने इस तरीके से देखें, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है, सारे कुछ हो रही है। तो अब तक जितनी भी चीज़ें सामने आई हैं उनको सबको बाला तार रख दे। जुडिशरी ने जो फैसले किए वो भी बहुत गलत किए होंगे फिर। तो बाकी जो दूसरे अभी जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो मरियम नवाज साहिबा के साथ में बैठे हुए थे, उसमें वो तनकीद तो उन्होंने जुडिशरी पे ही की है। वो जो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ तक पहुँचे, आज तक वॉल्यूम 10 नहीं खोला। उस दिन मैं टीवी पर सुन रहा था उनको जावेद लतीफ़ साहब को कि 250 पेज की कोई किताब है उनके पास, नवाज शरीफ साहब के पास, जो कि अगर वो खोल दी गई तो बड़ा कुछ हो। तो उसको तो छोड़ो यार, वॉल्यूम 10 जो तुम्हारा जो वकील था अभी भी है वो, जिसने वो पेज पहला खोल के बंद करा दिया, जिसको नहीं, वॉल्यूम 10 खोलो ना। वाई, व्हाट इज द प्रॉब्लम, वेयर इज इट? तो आप उसके बाद वॉल्यूम 10 खोल के बता दें, सारे लोग बैठे हैं सब देख लें, उसके बाद वो आना चाहते हैं जरूर है इस मुल्क में। ठीक है, काफ़ी देर से खामोश बैठे हुए गुलजार ताज साहब। राना गुलजार ताज साहब, मुकदमा तो सबके ख़त्म हो रहे हैं, तो और भी किसी के मुकदमा ख़त्म हो सकता है, मुल्क वापसी भी हो सकती है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल जी, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तानी हैं, मुल्क उनका है। मुकदमात का क्या होगा? सजा सुना दी गई, बात आए, अदालत में आए, पेश हों और उसको फेस करें। कोई ऐसे पाकिस्तानी है वो, और कोई गैर मुल्की तो नहीं है उनकी। उनका आप क्या प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि मुकदमा खत्म होंगे फिर आएंगे, यहाँ आने के बाद मुकदमा का सामना करेंगे? देखें जी, मैं तो कहता हूँ उनको आज ही आना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। मुकदमात हैं, मुकदमात को फेस करें, और जहां तक अदालतें हैं, अदालतों का फैसले जिस तरह आपके लीडर्स ने मुकदमात का सामना किया है। देखिए जी, बात यह है कि अदालतें हैं, अदालतों के फैसले हैं, उनको उन्होंने तस्लीम किया और उनको सजा दी। आज अदालतें ही हैं, उनको रिलीज कर दिया है, उनका पाकिस्तान है, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है। और मैं ये समझता हूँ पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में रहना चाहिए, पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करनी चाहिए, और इलाज मौलदा भी पाकिस्तान में ही कराना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि इसलिए कि आसिफ अली जरदारी साहब भी देखें कितने बीमार थे, पाकिस्तान में ही इलाज कराया, पाकिस्तान में ही है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान में सर क्या समझते हैं, ताउम्र नाअहली जो है वो ठीक है? देखिए जी, ये खान साहब, देखें ये सब खान साहब ने पीछे बैठ के सारे काम कराए, अदलिया से भी और वैसे किसी के लिए भी जनरल बात करें तो आपको लगता है ये खान साहब ने अपनी एक दुश्मनी की है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन देखें वो कुछ थोड़ा सा वक्त गुजरेगा, ये उनको भुगतना पड़ेगा सारा कुछ। खान साहब ने कोई अच्छा काम नहीं किया, उन्होंने बहुत आवाम के एतमाद को भी ठेस पहुंचाई है ये हरकतें कर कर, और उन्होंने आवाम को मजीद, ये आवाम जो आज उनको जो बात करें, जैसे भी आपने कहा कि जिनको वोट पड़े, ये खान साहब के पर एतमाद ही तो था जो वोट डला है। लेकिन उस वोट के तनाजुर में खान साहब कर क्या रहे हैं, तो अवाम ये भी तो देख रही है ना कि खान साहब जो अल्फाज अदा कर रहे हैं, जो चीजें अदा कर रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं। वो अवाम ने तो अपना काम पूरा किया, अवाम ने तो उन पर एतमाद करके वोट डाल दिया। उस वोट का इन्होंने किया क्या है? उस वोट को जिस तरह से पामाल, अवाम के एतमाद के तकद्दुस को पामाल किया है, ये तो देखने वाली बात है। अब जो वक्त गुजरेगा तो आप ये देखिएगा, उस वक्त में आपको सब कुछ नजर आ जाएगा। तो इसमें मैं फिर खान साहब को एक गुजारिश करता हूं कि खान साहब छोड़ें ये सब चीजें, छोड़ दे, जो हो गया उसको दफन कर दें। आप नई राहें, नए रास्ते इख्तियार करें, अफाम तफहीम पर आ जाएं। ठीक है, आप पॉपुलर लीडर हैं, इसको छोड़ते हैं। पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, आप मौका बेहतर बयान कर सकते हैं। बल्दियाती इलेक्शंस होंगे, क्या स्ट्रेटजी है, क्या तैयारियां हैं, क्या होने जा रहा है? जी बिल्कुल, बल्दियाती इलेक्शन कमीशन ने अपनी इंडिपेंडेंट होने की हैसियत से उन्होंने कहा है, और आप देखें हुकूमत सिंध को जो फैसला है वो करना है। और हुकूमत, क्योंकि पुलिस नफरी का एक इशू था कि नफरी नहीं है, तो अब देखें 23 अक्टूबर जो है वो आ रही है, तो जो भी इलेक्शन कमीशन का फैसला है और हुकूमत सिंध जो भी, खान साहब उसमें भी कह रहे हैं कि हम ही लोग होंगे। देखिए जी, इसमें तो हम तो ये कराची में बड़ा जलसा भी देखिए जी, हम तो ये बात ही नहीं कर रहे, ये अवाम है, अवाम आपको वोट दे, मोस्ट वेलकम। हमने कब मना किया है? हमने तो ये कहीं नहीं है। सुनता कौन है? कामरान टसूरी तो फिर क्यों कह रहे हैं? जी कामरान टसूरी? देखे एमक्यूएम, देखें जो एमक्यूएम से वादा किया गया था, मुबारकबाद कामरान टसूरी साहब को, जो उन्होंने नाम दिया उनको गवर्नर बना दिया गया। इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, क्योंकि उनसे वादा किया गया था, उनको गवर्नर बना दिया। तो किसने नाम दिया था? एमक्यूएम वाले देंगे ना जी, जो उनसे, तो जाहिर है एमक्यूएम से उनका ताल्लुक है, डिप्टी कन्वीनर है वो। नाम ही नहीं था उनका। तो देखिए एमक्यूएम के डिप्टी कन्वीनर है वो, तो किया तो वो कहें कि मैं डिप्टी कन्वीनर नहीं हूं एमक्यूएम का, तो नाम तो नहीं दिया था। नहीं, देखिए फिर वही बात ये कि उनका ताल्लुक एमक्यूएम से है या नहीं है,
یہ بتائیے آپ ایم کیو ایم سے ان کا تعلق ہے یا نہیں؟ بھائی ایم کیو ایم کے ڈپٹی کنوینر ہیں وہ. اچھا سر اب مجھے یہ بتائیں کہ سیاسی مفادات ہوتے ہیں تو نام نہیں بھی ہوگا چلیں تھا نام چلیں سیاسی مفادات میں آپ ایک ہو جاتے ہیں, عوام کی بات آتی ہے تو سڑکیں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں, کراچی بھی تباہ ہو رہا ہے, سندھ کے بھی برے حالات ہیں, اس وقت کیوں نہیں ایک ساتھ جمع ہوتے آپ لوگ؟ دیکھیے ہم نے تو شروع سے ہی افہام و تفہیم کی سیاست کی ہے اور شروع سے ہی ہم نے سب کو گلے لگانے کی کوشش کی ہے, لیکن وہ بات ایک الگ ہوتی ہے کہ لوگ آگے پیچھے چلے جاتے ہیں. میں آج بھی کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی اس چیز پر یقین نہیں رکھتی. پیپلز پارٹی کہتی ہے سب ساتھ مل کر چلے, اور ہم نے ہمیشہ ہر کسی کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھے ہیں. ہم نے کبھی بھی ایسی بات نہ کی ہے اور نہ کریں گے. یہ سیاست ہے, اب لوگ خود ہی اپنی راہیں جدا کر کر چلے جاتے ہیں, یہ ان کا مسئلہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے بہت تیزی سے ہو رہا ہے. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ تھوڑے دن میں ہم یہ کہنے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ جو پچھلے دور میں اتنے ڈیولپمنٹ کے کام نہیں ہوئے جتنے کراچی میں پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئے, یہ ہم آپ کو انشاءاللہ تھوڑے دن میں آپ کو یہ بتائیں گے بھی, لے جا کے دکھائیں گے بھی. نہیں اس میں ایم کیو ایم کے جو دو اور دور تھے, اس میں ایم کیو ایم کے بھی دوست تھے, اس میں جو میں آپ کو بتاؤں خاص طور پہ اورنگی ٹاؤن میں آپ دیکھیں کہ اتنا کام کبھی نہیں ہوا جتنا اس وقت اے ڈی پی کے فنڈ سے ہو رہا ہے. میں آپ سے پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ, اور اگر پیپلز پارٹی نے عوام کی خدمت نہ کی, میں پھر آپ سے کرائم بھی سر سب سے زیادہ وہیں پہ ہو رہا ہے. دیکھیں اسٹریٹ کرائم تو پورے شہر میں ہو رہا ہے. اورنگی ٹاؤن تو چھوڑ دیں سر, اگر ہو رہا ہے پورے شہر میں تو چھوڑ دیں. آج ہماری بہو بیٹیاں ہم گھر سے نکل نہیں پا رہی ہیں, وہاں کے واقعات ہو رہے ہیں. بات یہ ہے کہاں یہ اتنے اچھے حالات عبید کہاں پہ؟ ان کی 1 لاکھ ایکڑ زمین پہ ہائی کورٹ میں کیس گیا پرسوں. نہیں عبید مجھے بتائیں کہ یہ جنت کا ماحول کراچی میں ہے کہاں پہ, کہاں ہے؟ نہیں دیکھیں میں آپ سے پھر وہی گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں اسٹریٹ کرائم پورے شہر میں ہے, اور اس میں کراچی پولیس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور کر بھی رہی ہے. لیکن یہ سارا مسئلہ بے روزگاری ہے. میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں نا, یہ بے روزگاری ہے. سر سندھ پولیس تو سب سے زیادہ جو ہے وہ سندھ پولیس کوئی بات مانتی ہے نہیں, میں نے آپ سے کیا کہا کہ بے روزگاری ہے, اور حکومت کو بے روزگاری پر قابو پانا چاہیے, مہنگائی پر قابو پانا چاہیے. عوام پریشان ہے, عوام بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے. میں یہ پھر کہتا ہوں کہ حکومت پیپلز پارٹی کی ہو, مسلم لیگ کی ہو, کسی کی بھی ہو, ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں جو ہے نا اس پر قابو پائیں, مہنگائی بے روزگاری پر, لا قانونیت پر, کیونکہ اس پہ قابو پانا چاہیے. کرائم جو ہے, لینڈ گریبر ہو, دہشت گرد ہو, قاتل ہو, کوئی بھی ہو, حکومت سندھ کو بھرپور کارروائی کرنی چاہیے. اس پر کوئی کمپرومائز نہیں. ہمیشہ رانو گلزار صاحب جب پروگرام میں آتے ہیں کہتے ہیں حکومت سندھ کو بھرپور کارروائی ہونی چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ ایک زبردست لیڈر ہیں ایم کیو ایم کے, اور ہمیشہ پازیٹیو بات کرتے ہیں پارٹی پیپلز پارٹی کی, اور ایم کیو ایم والوں کو بھی یہ حال ہے. بہرحال مجھے ٹاک بیک میں کہا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم والوں تمام جو چینلز پہ ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ ہمارے پاس جو آتے ہیں وہ پازیٹیو بات ضرور ہوتی ہے, پتہ نہیں کیوں ان کی اپنی پارٹی والے اس چیز کو کیوں نہیں سیریس لیتے. یہ ایک مدعا ہے. شاید جس طرح عمران خان صاحب پہ بھی مخلص لوگ ان سے بھی دور ہیں, اسی طرح سے اور ساری پارٹیز میں بھی مخلص لوگ جو ہیں وہ ان سے پارٹی سے دور ہوئے ہیں. عبید آپ سے بات پوچھوں گی, 2 باتیں. ایک تو جلدی میں نواز شریف صاحب کی واپسی اور بلدیاتی الیکشنز, 2 چیزیں. اچھی بات کی, میں کرنا بھی یہی چاہ رہا تھا, نواز شریف کی واپسی والی بات. دیکھیں میاں صاحب وہ والے نیلسن منڈیلا ہیں جو لنڈن بیسڈ ہیں, وہ انہوں نے واپس نہیں آنا. جب تک وہ سیکیور نہیں ہو جائے گا کہ وہ بڑے اطمینان سے آئیں گے, آزاد رہیں گے, وہ واپس نہیں آئیں گے. وہ جیل جانے کی باتیں پولیٹیکلی یوز کرتے ہیں کہ ہم آئے جیل کاٹی. وہ اس لیے آئے تھے کہ اس وقت الیکشن ہوئے نہیں تھے, اور ان کا یہ خیال تھا کہ اگر میں ملک واپس نہیں گیا تو سیٹ ہاتھ سے جائے گا الیکشن, تو میں پہنچ جاؤں تو الیکشن زبردست ووٹ پڑیں گے, گورنمنٹ ہماری بن جائے گی. گورنمنٹ بن گئی عمران خان صاحب کی, ان کو رہنا پڑا جیل میں. تو تھوڑے دنوں میں گھبرا گئے, انہوں نے کہا یہ تو کچھ ہونا ہی نہیں ہے, میں کسی طرح نکلوں جاؤں. وہ نہیں آنے والے, وہ والے نیلسن منڈیلا ہیں جو لنڈن بیٹھے گا. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات یہ کہ تا حیات نااہلی والا جو موضوع آج کل گرم ہے نا, وہ بات صحیح ہے. اللہ تعالیٰ کی ابھی انسان کو معافی کا موقع آخری سانس تک ہے. ایک آدمی نے کوئی مس ڈکلیریشن کیا, کوئی جھوٹ بولا, کوئی بات غلط ثابت ہوئی, تو اس اسمبلی کی رکنیت سے وہ معزول ہو گیا, ختم ہو گئی. اس کے بعد تو اس کو موقع ملنا چاہیے رجوع کرنے کا, معافی کا, عوام میں پھر جانے کا. یہ تاحیات والی بات جائز نہیں ہے, یہ نامناسب, نہ نواز شریف صاحب کے کانٹیکس میں نہ کسی اور کے کانٹیکس میں. نمبر 1 بات. نمبر 2 تیسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ صادق اور امین کی جو 62-63 ہے, اس پر بھی اب گرم بحث ہے کہ یہ آئین میں رہنی چاہیے یا نہیں رہنی چاہیے. اوریجنلی یہ آئین کا حصہ نہیں تھی جب آئین لکھا گیا بھٹو صاحب کے زمانے میں, حفیظ پیرزادہ صاحب کی کوششوں سے. یہ ضیاء الحق صاحب کو سپریم کورٹ نے یہ اختیار دیا تھا کہ جی آپ آئین میں چھوٹی موٹی امینڈمنٹ خود ہی کر لیں. اتنی بہترین عدالتیں ہماری ماشاءاللہ سے. انہوں نے یہ گھسایا آئین کے اندر
کہ یہ 62-63 ہوگا. صفی والی بات صحیح ہو گئی پولیٹیکلی اس کو جی تو ویسے بنیادی طور پر اپنی اسپرٹ میں یہ صحیح ہے, مگر پاکستان کے لیے بالکل irrelevant ہے. صحیح ہے. نہ کوئی صادق ہے پاکستان میں, نہ کوئی امین ہے. خان صاحب کو جو صادق اور امین کا خطاب دلوایا گیا سپریم کورٹ سے, آج دیکھ لیں کیا کیا سامنے آ رہا ہے, کیا کیا نہیں آیا. فنڈنگ سامنے آ گئی, وہ پتہ نہیں پلے کرنا سامنے آ گیا, سازشی جھوٹا بیانیہ سامنے آ گیا, ابھی اور پتہ نہیں کون کون سی خطرناک ویڈیو آ رہی. موقف آ گیا آگے بلدیاتی الیکشن. اب بلدیاتی الیکشن پر میں یہ مختصر انپٹ یہ دوں گا کہ صوبائی حکومت کا اس میں رویہ بڑا خراب ہے. وہ نہیں چاہتے کہ بلدیاتی الیکشن ہو, حالانکہ دنیا میں فرسٹ ٹائر آف دی گورنمنٹ جو ہے وہ بلدیاتی حکومت ہی ہے. پہلی حکومت شروع ہی بلدیات سے ہوتی ہے, اور بلدیاتی حکومت ہی سیاست دانوں کی نرسری ہوتی ہے. اچھا عبید, آپ ہی سے پوچھوں گی, مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیوں چاہیں گے پیپلز پارٹی والے کہ نہ ہو, کیونکہ انہوں نے جو حلقہ بندیاں کی ہیں اس لحاظ سے میئر تو پھر انہیں کا آنے والا ہے. دیکھیں یہ بہت ہی ثانوی اور غیر اہم بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ فیصلے اور کنٹرول صوبائی حکومت اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے. اس کو یہ پسند نہیں ہے کہ نیچے فیصلے ہو, ٹھیک ہے نا. بلدیاتی حکومتوں کے پاس انڈیپینڈنٹ, یعنی بلدیاتی حکومتیں ٹیکس وصول خود کرتی ہیں, اپنا میونسپل, خود اپنی سڑکیں بناتی ہیں, خود گاڑیاں رجسٹر کرتی ہیں, خود کمیونٹی بیس پر کچھ مختلف قسم کی پانی, بجلی, گیس, پرائمری ایجوکیشن, ہیلتھ کیئر, فیومیگیشن, وبائی امراض کے اسپرے, سارا کام بلدیاتی حکومتیں دنیا میں کرتی ہیں. یہاں صوبائی حکومت نہیں چاہتی بلدیاتی حکومت کچھ کرے. وہ کہتے ہیں, وہ تو بجٹ دیتے ہیں کہ بھائی تنخواہیں کتنی بنی آپ کی, 50 کروڑ, یہ لے جاؤ تنخواہیں بانٹ دو, پھر دوبارہ آ جانا. تو اس سے زیادہ وہ پیسے دینا نہیں چاہتے ان کو, نہ ان کو اختیار دینا چاہتے, اتھارٹی اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. یہ کوئی پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, صوبہ یہاں کا مسئلہ نہیں ہے, اور جگہوں پہ بھی یہی حال ہے, دوسرے صوبوں میں بھی یہی حال ہے. یہ مائنڈ سیٹ ہے. لیکن سندھ کی سیاست جو ہے وہ مختلف ہے دوسرے صوبوں کے لحاظ سے, یہ بھی تو ماننے کی بات ہے. سندھ کی سیاست میں ڈائنامکس یہ ہے کہ یہاں ایک MQM کا وجود ہے جو کافی کمزور ہو چکی ہے. سندھ کے شہری علاقوں کی سیاست میں اس کا کافی اثر رسوخ رہا ہے. پھر کچھ نہ کچھ بجٹ جو ہے جماعت اسلامی کے ہاتھوں میں بھی ہے, بجٹ سے مراد ووٹ بینک جماعت اسلامی کے ہاتھوں میں بھی ہے. پھر ساتھ میں اور دوسری جماعتیں کراچی کی سطح پر مذہبی جماعتیں بھی ہیں اور PTI بھی ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہ بھی اس کی بھی ڈائنامکس ہے. تو پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ بلدیاتی اداروں میں کوئی نہ کوئی کوئی اپنا شیئر لے جائے گا, تو اختیار ان کے پاس اگر گیا تو پھر ہم تو بالکل ہی بے وقت ہو جائیں گے. واقعی سوچنے کی چیزیں ہیں یہ بلدیاتی انتخابات. یقیناً کراچی جیسے شہر میں بہت زیادہ ضروری ہے, گراؤنڈ روٹ لیول پہ انتخابات ہوں گے اور یقیناً بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. میں اپنے مہمان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, کیپٹن ریٹائر عدیل صفی صاحب, عبید شاہ صاحب, رانا گلزار طاہر صاحب, آپ پروگرام میں بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, مجھے اجازت دیجیے گا, خدا حافظ.